دیکھیے، کہتے ہیں کہ بلوچستان کا جو علاقہ ہے ہمارا، وہاں پر اگر آپ کو یہ شک ہو کہ کہیں پہ چوری ہوئی ہے اور آپ 5-6 لوگوں کو شبہ کرتے ہیں اور پکڑ کے لے آتے ہیں اور پھر ان سے پوچھ گچھ کرتے ہیں، تو اس علاقے میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ آپ یہ کہتے ہو کہ آپ انگاروں پہ چل کے دکھاؤ، تو انگاروں پہ لوگ چلتے ہیں، جس کا پاؤں جل جائے گا آپ اس کو پکڑ لیتے ہو کہ تم چور ہو، اور جس کا پاؤں نہیں جلے گا اسے آپ چھوڑ دیتے ہو کہ تم چور نہیں ہو، حالانکہ سب کی سکن بھی ایک جیسی ہے، سب کے پاؤں بھی ایک جیسے ہیں، اور سب آگ کے اوپر چل رہے ہیں، جوتا کوئی بھی نہیں پہنا ہوا، تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ چور ہی کے پاؤں جلتے ہیں؟ اچھا، اس کی ایک دو اور مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کبھی غور کیجئے گا کہ آپ کو تیرنا نہ آتا ہو اور آپ کو کوئی کہے کہ تم پانی کے اوپر لیٹ جاؤ، جو ہی آپ لیٹیں گے تو آپ ڈوب جائیں گے۔ لیکن آپ میں سے جتنے لوگ بھی سوئمرز ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر ان کو کوئی کہے کہ تم ساکت تھوڑی دیر کے لیے سٹل ہو کے پانی کے اوپر لیٹو، تو وہ لیٹے رہیں گے، وہ ڈوبیں گے نہیں۔ وہ اس لیے نہیں ڈوبیں گے کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہم نے نہیں ڈوبنا۔ جن کا پاؤں آگ کے اوپر چل کے نہیں جلتا، ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ چونکہ ہم نے چوری ہی نہیں کی تو ہمارا پاؤں کیسے جل سکتا ہے، اور جس نے چوری کی ہوئی ہوتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب میں چلوں گا تو میرا پاؤں جلے گا، تو اس کا پاؤں جل جاتا ہے۔ یہ یقین جو ہے یہ صرف سوچ تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ یہ یقین آپ کی باڈی میں ٹرانسفیوز ہوتا ہے، اور باقاعدہ اس کا ایک سائنٹیفک طریقہ ہے۔ آپ کی باڈی کے اندر باقاعدہ جو آپ کی ڈی این ایز ہوتے ہیں ان میں تبدیلی آتی ہے، آپ کی جو پروٹینز ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں، آپ کے اندر جو بائیولوجیکل نظام ہوتا ہے اس میں ایک ڈفرینٹ نیچر اور ایک ترتیب آ جاتی ہے، اور باقاعدہ آپ مختلف ہو جاتے ہیں۔ آپ اس کی اور مثال دیکھ لیتے ہیں، ہمارے یہاں آپ دیکھیں جو لوگ ماتم کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اپنے آپ پہ یعنی چھریوں سے بھی ماتم ہوتا ہے، اور وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس وقت اس عقیدت اور محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا یقین اتنا کامل ہوتا ہے کہ ان کو اپنے جسم پہ لگنے والی ضرب کا پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح آپ تاریخ نکال کے دیکھ لیں کہ ایک طرف 313 لوگ ہوتے ہیں اور ایک طرف 1000 لوگ ہوتے ہیں، اور 313 جیت جاتے ہیں، بیکاز 313 نے اس لیے جیتنا تھا کہ انہیں یقین تھا کہ انہوں نے جیتنا ہے۔ آپ تاریخ میں اور مثالیں دیکھ لیں، طارق بن زیاد کی مثال دیکھ لیں کہ جو شخص اپنی کشتیاں جلا دیتا ہے اور وہ یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ نہیں میں نے یا جیتنا ہے ورنہ میں نے واپس جانا ہی نہیں، تو اسے کون ہرا سکتا ہے؟ سو یہ ڈفرینٹ لیولز آف یقین ہے۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم یقین کرتے تو ہیں، کہتے تو ہیں، لیکن ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ ہم آزما رہے ہوتے ہیں، نہیں مجھے یقین ہے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، بٹ یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ لیول آف یقین، اتنا فیتھ اور ٹرسٹ آپ کو ہوگا، پھر آپ کا برین جو ہے، اچھا یہ برین کیا کرتا ہے؟ یہ ہمارا جو دماغ ہے یہ ہماری باڈی کو پھر ایک کوہرنٹ ویو ہوتی ہے، اور جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں یا بایولوجی سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارا سیل ہوتا ہے جس کے اندر سائٹوپلازم ہوتا ہے، اس کے اندر مطلب مائٹروکونڈریاز ہوتے ہیں، گولجی باڈیز ہوتی ہیں، وہ فلامنٹس ہوتے ہیں جو کہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اور یہ فلامنٹس ٹو اینڈ فرو یہ سوے کر رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ سوے کرتے ہیں تو اس سوے کرنے سے مطلب ہو سکتا ہے کہ کھربوں کی تعداد میں یہ فلامنٹس ہیں، تو جتنے ایک سائیڈ کے اوپر اگر زیادہ سوے کر رہے ہوں گے تو اس سائیڈ کے اوپر ایک ویو جنریٹ ہوگی، اور یہ کوہرنٹ ویو ہوتی ہے۔ اس کی ایک میں سادہ سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ دیکھیے عام لوہے میں اور میگنیٹ میں کیا فرق ہے؟ یعنی لوہے کو آپ لوہے سے ٹکرائیں گے تو وہ اس کو نہیں کھینچے گا، لیکن میگنیٹ کھینچ لے گا، کیونکہ میگنیٹ کے سارے نیگیٹو پولز ایک طرف ہوتے ہیں اور پازیٹیو پولز ایک طرف ہوتے ہیں، اور جب بھی ان کو اپوزٹس قریب لے کر آئیں گے دے ول اٹریکٹ، وہاں بھی ویو بن رہی ہوتی ہے، وہ میگنیٹک ویو ہوتی ہے، یہ میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے۔
تو یہ کوہرنٹ ویو وین یو تھنک اینڈ وین یو آر کانفیڈنٹ، تو یہ کوہرنٹ ویو آپ کی باڈی میں بنتی ہے، اور یہ ویو آپ کی باڈی میں بننے کے بعد یہ تمام سیلز میں جاتی ہے، اور ان تمام سیلز کے اندر جس مقصد کے لیے آپ نے یہ ویو بنائی ہے ویسی پروٹین کی تبدیلیاں لاتے ہیں، اور باقاعدہ اگر وہ کھال ہے تو وہ کھال سخت ہو جائے گی، اگر وہ لنگز ہیں تو ان میں سانس لینے کی طاقت بڑھ جائے گی، اگر وہ مسلز ہیں تو ان کی طاقت کئی گنا بڑھ جائیں گی۔ آپ دیکھ لیں کہ جو خیبر کا قلعہ تھا اس کو کئی لوگ اس کے دروازے کو ہلا نہیں سکتے تھے، حضرت علی ایک ہاتھ سے اس کو ہلا دیتے ہیں۔ یہ ایمانی طاقت تبھی آتی ہے جب آپ کے اندر اتنا یقین ہو۔ ہماری جو زندگیاں ہیں، ان زندگیوں کے اندر جتنے بھی ہم گلے شکوے کرنے والے لوگ ہیں، یہ سارے وہی لوگ ہیں جن کو یقین نہیں ہوتا۔ آپ وہ لیول آف یقین جب لے کے آ جائیں گے تو دین دس ورلڈ بیکمز یورز، پھر یہ دنیا آپ کے مطابق چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بٹ دین اگین ایوری بڈی کانٹ ڈو اٹ، یہ ڈپینڈ کرتا ہے انہی لوگوں میں جو اس حد تک چلے جاتے ہیں۔ سو آئی تھنک ایک طریقہ کم از کم اس زندگی کو کانفیڈنٹ گزارنے کا یہ ہے کہ آپ کا جو ذہن ہے وہ انتشار سے خالی ہونا چاہیے، آپ کے ذہن کے اندر انگزائٹی کم سے کم ہونی چاہیے، آپ کے اندر قوت فیصلہ ہونا چاہیے، آپ کے اندر حالات کو ایکسیپٹ کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، آپ کے اندر ایک سوچ ایسی ہونی چاہیے جو فوکسڈ ہو، بالکل جس طرح میں نے کہا نا کہ میگنیٹ کے پولز ہوتے ہیں، نیگیٹو اینڈ پازیٹیو، فوکسڈ ہونی چاہیے۔ سو اگر آپ فوکس ہوں گے تو پھر آپ کے اندر آہستہ آہستہ یہ جو قوت ہے یہ بڑھے گی، آپ کی جو کوہرنٹ ویو ہوگی وہ آپ کی باڈی کو، میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہاں یعنی ایک ایکسپیریمنٹ ابھی انہوں نے جاپنیز کچھ سائنٹسٹ انہوں نے کیا مختلف لوگوں کے جسموں کے اوپر، اور انہوں نے دیکھا کہ انسان مرتا اس وقت ہے جب اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ خدا نخواستہ میں اب نہیں بچوں گا، میں مر جاؤں گا۔ اور یہی وجہ کہ آپ دیکھ لیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جب انسان کو لگتا ہے کہ اب میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا، زیادہ تر لوگوں کا، تو جو ڈیتھ ٹول ہوتا ہے اس کا ریشو بڑھ جاتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس کام ہوتا ہے کہ ہم نے اور کام کرنا ہے، سو جو کوہرنٹ ویو ان کی باڈی کو ایکٹیو رکھتی ہے، ان کے جو سیلز ہیں، ان کے جو دروازے اور کواڑ ہیں وہ بند نہیں ہوتے، وہ کھلے رہتے ہیں، ورنہ وہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، الٹیمیٹلی یو ڈائی۔ سو اٹس آل بلیف، if you believe you are there, you are there. If you believe you can do it, you will do it. If you have a doubt, you will remain in doubt. تو اس لیے آئی تھنک ہمیں اپنی زندگی میں جو ایک لیول آف کانفیڈنس ہے وہ ہونا چاہیے، اپنے بچوں میں پیدا کرنے چاہیے، اگر ہم ٹیچرز ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور سوسائٹی میں پیدا کرنا چاہیے۔ تھینک یو۔